بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج ہم بنانے والے ہیں ٹوٹی فروٹی کیک، وہ بھی وداؤٹ اوون۔ تو اگر آپ لوگوں کو بھی اس طرح سافٹ کیک چاہیے تو ویڈیو کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک واچ کریں۔ تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہمیں چاہیے، سب سے پہلے ہم نے لیے ہیں 2 ایگز، 2 انڈے لیے ہیں میں نے۔ اب ہمیں اس کو اتنا پھیٹنا ہے کہ یہ فلفی سا مکسچر ہو جائے۔ میں مشین یوز نہیں کرتی، ورنہ میں مشین یوز کرتی ہوں، لیکن میں نے سوچا آپ لوگوں کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی تو کیوں نہ ہینڈ مکسر سے ہی آپ لوگوں کو سکھا دوں۔ تو آپ لوگوں نے بس اس کے ببلز آ جائیں اتنا پھیٹنا ہے ہمیں۔ جتنا اچھا پھیٹیں گے آپ، اتنا ہی اچھا آپ لوگوں کا کیک تیار ہوگا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں ایک ہی ڈائریکشن میں اس کو پھیٹ رہی ہوں اور یہ ببل سے آنا سٹارٹ ہو گئے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی 1 کپ پاؤڈر شوگر۔ تو اب ہمیں اس کے ساتھ بالکل مرچ کر دینا ہے تاکہ اچھے سے انگریڈینٹ مکس ہو جائیں۔ اس کو بھی ہمیں اسی ڈائریکشن میں پھیٹنا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے پھٹ گیا ہے، مکس ہو گئی ہے۔ اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی ونیلا ایسنس، یا اگر آپ لوگوں کے پاس ونیلا ایکسٹریکٹ ہے تو وہ میں نے ½ ٹی اسپون ڈال دیا ہے۔ اب ہم اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ مکس کر لیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا اچھا یہ مکس ہوگا، پھیٹیں گے ہم اس کو، کیک اتنا ہی اچھا پھولے گا۔ تو اب ہم اس کے اندر 1 کپ جو ہے وہ کوکنگ آئل ڈال دیں گے۔ یہ میرا ½ کپ ہے تو اس لیے میں 2 کر کے ڈال رہی ہوں۔ تو اب ہم اس کو اچھے سے پھیٹ لیں گے۔ اگر آپ لوگ مکھن یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل یوز کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمیں اس کے ساتھ بھی پھیٹ لینا ہے۔ اب میں ڈال دوں گی 1 کپ ہی میدا، اس کو ہمیں چھان کے یوز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ 1 ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر، دونوں ڈال کے اچھے سے چھان لیں گے۔ میں نے ابھی میدا جو ہے وہ ½ لیا ہے، ابھی میں اور لوں گی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں سارا میں ڈال دوں گی۔ آپ لوگوں نے بالکل بھی لمس نہیں رہنے دینا ہے، جب بھی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی میدا چھان کے یوز کرنا ہے۔ اچھے سے میں اس کو چھان لوں گی۔ بیسیکلی جتنا ہم نے میدا لیا ہے اتنی ہمیں شوگر لینی ہے اور اتنا ہی ہمیں آئل لینا ہے۔ تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی لمس نہ ہوں۔ اگر آپ کو مکسنگ میں مسئلہ ہوتا ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی مکسچر ڈال سکتے ہیں۔ اچھے سے اس کو بالکل مکس کر لیں۔ اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں ایگ لیس بھی سکھا دوں گی، ایگ لیس وداؤٹ اوون، وہ بھی سکھا دوں گی۔ تو یہ اچھے سے ہو گیا مکس۔ اب ہمیں جو اسٹیپ کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں۔ میں نے لی ہے 2 ٹیبل اسپون، میں نے لی ہیں ٹوٹی فروٹی۔ اس کی ریسیپی بھی میں دے چکی ہوں، اگر آپ لوگوں نے دیکھی تو میں آئی بٹن میں بھی دے دوں گی اور ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی۔ اس کے اندر میں نے 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ میدا لگایا تھا اور اس کے ساتھ مکس کر کے اب میں ڈال رہی ہوں۔ ایسا میں اس لیے کر رہی ہوں، اگر آپ لوگ کریں گے تو جو اشرفیاں ہیں یا ٹوٹی فروٹی وہ نیچے جا کے نہیں بیٹھیں گی۔ تو اب میں نے 2 مولڈس لے لیے ہیں، یہ میرے 2 چھوٹے ہیں اس لیے میں نے 2 لیے ہیں۔ اگر آپ کا 1 بڑا ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے اندر بٹر لگا دینا ہے، اور میں نے اس کے اوپر بٹر پیپر لگا دیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ہلکا سا آئل کا برش کر دیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو آپ گھی لگانے کے بعد میدے سے ڈسٹ کر دیں، تو وہ بھی پارچمنٹ پیپر کا ہی کام کرے گا، لیکن میں نے پارچمنٹ پیپر لگایا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے تو آپ ایسا کر لیجیے گا۔ تو میں نے اس کے اندر مولڈس کے اندر ڈال دیا ہے۔ ایک مولڈس میں تھوڑا سا رہ گیا تھا تو میں نے دوسرا والا اس کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو اب میں اس کو آپ کو بیک کروں گی۔ تھوڑے سے آپ اوپر سے ڈال دیں گارنیشنگ کے لیے بادام پستے، اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو اب میں نے ایک پین کو اندر اسٹینڈ رکھ دیا، اگر آپ کے پاس اسٹینڈ نہیں ہے تو کوئی پلیٹ یا باؤل جو ہے اسٹیل کا وہ الٹا کر کے رکھ دیں، اور میں اس کو پری ہیٹ کروں گی 10 منٹس کے لیے۔ 10 منٹس ہو گئے، اب میں اس کو اس کے اندر رکھ دوں گی۔ دونوں آ گئے میرے، تو اب میں اس کو بیک کروں گی لو فلیم پہ 40 منٹس کے لیے۔ اب آپ اس کو بالکل چھوڑ دیں رکھ کے۔ 40 منٹس بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کیک اچھے سے اوپر آ گیا ہے
اور بالکل ہم ٹوتھ پک ڈال کے دیکھ رہے ہیں تو بالکل بھی مکسچر اس کے اندر نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے ٹوتھ پک کلین ہے، تو یہ تیار ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو اس کو دکھاتی ہوں۔ اب میں اس کا بٹر پیپر جو میں نے لگایا تھا وہ ہٹا رہی ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ آئل سے برش کر کے اس میں میدا ڈسٹ کر دیں، تو وہ بھی پارچمنٹ پیپر کا ہی کام کرے گا۔ دیکھ سکتے ہیں آپ کلر کتنا اچھا آیا ہے وداؤٹ اوون بھی، یہ کتنا اچھے سے بیک ہوا ہے۔ تو اب میں آپ کو اس کے پیسز کر کے دکھاؤں گی۔ میں آپ کو والا بھی دکھا دیتی ہوں، جو میں نے تھوڑا سا مکسچر رہ گیا تھا تیار کیا تھا، وہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ بھی بالکل ویسے ہی بنا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے، یہ آپ لوگوں کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کر دیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بالکل ویسے ہی تیار ہوا ہے۔ اب میں اس کے اندر اس کو پیسز کاٹ کے دکھاتی ہوں آپ کو، پھر پتہ چلے گا کہ کتنا سافٹ ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا سافٹ اور اسپنجی کیک تیار ہوا ہے۔ آپ لوگ اس کو ٹی ٹائم میں بھی بنا سکتے ہیں اور مہمانوں کے سامنے بھی سرو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں، اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اس کو۔ مجھے انسٹاگرام پہ بھی آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں، منتہا عمر 6 کے نیم سے ہے۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں معلوم تو میں لنک اس کا ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔